بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری کون تھے؟ اب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کس جلیل القدر صحابی نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے منہ میں کھجور کا لعاب ڈالا؟ اور کس صحابی نے آپ کا نام حسن رکھا؟ آپ کی پرورش کن ام المومنین کی مبارک گود میں ہوئی؟ آپ کی رضائے ماں کون جلیل القدر ہستی تھی؟ آپ نے کتنے صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں بدری صحابہ کتنے تھے؟ کتنے برس کے ہوئے تو آپ جہاد میں شامل ہو گئے اور مختلف محاذوں پر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر داد شجاعت لیتے رہے، اور آپ کے کرامت تو انگنت ہے۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد و تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری کا نام مبارک حسن اور کنیت ابو سعید تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والد کا نام یسار تھا، جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور والدہ کا نام بی بی خیرہ تھا، جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی۔ آپ کے والد 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، گویا ان کے والدین آزاد کردہ غلام تھے۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے منہ میں کھجور کا لعاب ڈالا اور فرمایا، اس بچہ کا نام حسن رکھو کیونکہ خوبصورت چہرے والا ہے، اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا، اور پھر دنیا نے اس دعا کی قبولیت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت و نگہداشت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کی والدہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی، والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو چپ کروانے کے لیے اپنی گود میں لے لیتی اور اپنا دودھ پلا دیا کرتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دعائیں بھی کرتی، اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ یوں آپ نے ام المومنین کی ببرکت ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی، اور ان کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضاعت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سایہ شفقت میں پلے تھے۔ ان کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات کے گھر میں بھی آپ کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس طرح ان کی تربیت امہات المومنین کے گھروں کی پاکیزہ فضاؤں میں ہوئی۔ 10 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ محترم ناظرین، گو کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کم عمر تھے، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کی مجالس میں شریک ہونے لگے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرتے، جہاں دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ اولیاء میں ذکر کیا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں 70 بدری صحابہ تھے۔ 22 برس کے ہوئے تو جہاد میں شامل ہو گئے۔ 10 برس تک مختلف معاہدوں پر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر داد شجاعت لیتے رہے، یہاں تک کہ کئی ایک نے تو انہیں عرب کے نامور بہادروں میں شمار کیا ہے۔ اس 10 سالہ جہاد میں انہیں بہت سے صحابہ کرام کی صحبت میسر آئی جو ان لشکروں میں شامل تھے، اور اسی دوران انہوں نے علوم و معارف کے اسباق حاصل کیے۔ محترم ناظرین، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاد سے واپس آئے تو عوام کو دینی تعلیمات سے آگاہ رکھنے اور تقویٰ و پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن واعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم بعمل، فقیہ اور علم حدیث کے ماہر اور فصیح اللسان تھے، اس لیے آپ کے مجلس واعظ نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے، جن میں بڑے بڑے علماء حبیب اجمی اور ربیہ بصری جیسے اہل اللہ بھی شامل ہوتے تھے۔
محترم ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے، کثرت سے روزے رکھتے، اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی کی خوف سے اتنا روتے کہ آنکھوں میں گڑے پڑ جاتے۔ مزاج میں بہت زیادہ انکسار تھا، سب سے نہایت عزت و احترام سے پیش آتے اور سب کو خود سے افضل سمجھتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں یہ 4 صفت ہو، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنی رحمت ان پہ عام کرے گا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، اپنے مملوک یعنی ملازم کے ساتھ نرمی کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور کمزور کی مدد کرنے والا۔ محترم ناظرین، آپ کی اصل کرامات تو یہی ہے کہ ہزارہا افراد کو علم و تقوی کی راہ دکھائی، مگر آپ سے کئی دیگر کرامات بھی منسوب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو راہ میں ساتھیوں کو شدت سے پیاس لگی، ایک کنویں پہ نظر پڑی، لیکن وہاں نہ کوئی رسی اور نہ کوئی ڈول تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کنویں سے پانی ابل پڑا اور سب لوگوں نے پانی پیا، جبکہ ایک شخص نے کچھ پانی ایک برتن میں رکھ لیا، جس پر کنواں ایک دم پرانی حالت میں آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ معروف کتاب تذکرہ اولیاء میں اسی سفر کی یہ کرامات بھی درج ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر دی جن کی گٹھلیاں سونے کی تھی۔ لوگوں نے وہ گٹھلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خریدا اور صدقہ بھی کیا۔ محترم ناظرین، آپ کا وصال 1 رجب 110 ہجری کو 88 برس کی عمر میں بصرہ میں ہوا۔ وہیں آپ کا مزار ہے۔ تعبیر رویا کا امام حضرت محمد بن سیرین کو کسی نے کہا کہ ایک پرندے نے مسجد سے سب سے بہترین کنکری لے لی، تو حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو یہ حضرت حسن بصری کی موت ہے، کیونکہ وہی ہمارے درمیان مسجد میں سب سے بہتر ہے۔ چند دن بعد ہی آپ کا انتقال کی خبر آ گئی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ تمام لوگ جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔